بسم اللہ الرحمن الرحیم لأن عنوان مباحثہ، اس لیے کہ اس کے مباحث کا عنوان کان قولہم، ان کا یہ قول تھا، الکلام فی کذا و کذا، کہ کلام اس بارے میں ہے اور اس بارے میں ہے۔ یہاں سے علم کلام کی وجوہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ شارح نے کل 8 وجوہ تسمیہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کی مباحث کا عنوان یہ ہوتا تھا الکلام فی کذا و کذا، یہ نہیں ہوتا تھا الباب فی کذا و کذا، چنانچہ وہ کہتے تھے الکلام فی مسئلۃ خلق القرآن۔ تو اسی وجہ سے پورے علم کا نام علم الکلام رکھا گیا، تسمیۃ الشیء باسم عنوان مباحث ہی کے قبیل سے۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کی مباحث کا عنوان یہ ہوتا تھا الکلام فی کذا و کذا، یہ نہیں ہوتا تھا الباب فی کذا و کذا، چنانچہ وہ اس طرح عنوان رکھتے تھے الکلام فی مسئلۃ خلق القرآن۔ تو پورے علم کا نام علم کلام رکھ دیا گیا تسمیۃ الشیء باسم عنوان مباحث ہی کے تحت۔ وَلِأَنَّ مسئلۃ الکلام، اور اس لیے کہ کلام کا مسئلہ کانت اشہر مباحثہ، وہ تھا اس کے مباحث میں سے سب سے زیادہ مشہور، وَأَكْثَرُهَا نَزَاعًا وَجِدَالًا، اور ان میں سب سے زیادہ تھا ازرو نزاع کے اور ازرو جھگڑا کرنے کے، حتیٰ ان بعض المتغلبۃ، حتیٰ ظالموں نے قتل کثیرا من اہل الحق، قتل کیا بہت سارے اہل حق کو، لعدم قولہم بخلق القرآن، بوجہ ان کے قائل نہ ہونے کے خلق قرآن کے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کے اگرچہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کلام کا مسئلہ کہ کلام باری تعالیٰ مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ مشہور ترین بحث ہوتی تھی، مشہور ترین مباحث میں سے تھا، اور اس میں بہت زیادہ نزاع اور جھگڑا ہوا، حتیٰ کہ بعض ظالموں نے بہت سارے اہل حق کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ تو اس پورے علم کا نام علم کلام رکھ دیا گیا تسمیۃ الشیء باسم اشہر جزئہ کے قبیل سے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کے اگرچہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مسئلہ کلام کہ کلام باری مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ مشہور ترین بحث تھی، اور اس میں بہت زیادہ نزاع اور جھگڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ بعض ظالموں نے اہل حق کو، بہت سے اہل حق کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ تو پورے علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا تسمیۃ الشیء باسم اشہر جزئہ کے قبیل سے۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے کہ یورث قدرتاً، یہ علم پیدا کرتا ہے قدرت کو، علی الکلام، کلام پر، فی تحقیق الشرعیات، مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے میں، و الزام الخصوم، اور مد مقابل پر الزام قائم کرنے میں، کالمنطق للفلاسفۃ، جیسا کہ منطق فلاسفہ کے لیے۔ تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کی وجہ مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے میں اور مد مقابل کو خاموش کرنے میں کلام پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ فلاسفہ منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بات کرنے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح علم الکلام کو علم الکلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے میں اور مد مقابل کو چپ کرانے میں کلام پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ، اور اس لیے کہ یہ پہلا وہ علم ہے کہ جو واجب ہے، من العلوم، ان علوم میں سے، التي انما تعلم وتتعلم، جو کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیکھے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں، تعلم سکھائے جاتے ہیں، وتتعلم اور سیکھے جاتے ہیں، بالکلام، کلام کے ذریعے، فأطلق علیہ ھذا، پس اطلاق کیا گیا اس علم پر اس نام کا، لذالک، اس وجہ سے، ثم خص بہ، پھر یہ نام اسی علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ولم یطلق علی غیرہ، اور اطلاق نہیں کیا گیا دیگر اس کے علاوہ دوسرے علم پر، تمییزاً، تمییز پیدا کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے۔ چوتھی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ علوم کی جن کی تعلیم اور تعلم، جن کا تعلیم و تعلم کلام کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان علوم میں سے یہ پہلا علم ہے جس کو سیکھنا واجب ہے، تو اسی وجہ سے اس علم پر علم کلام کا اطلاق کیا گیا۔ چوتھی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ علوم کی جن کا تعلیم و تعلم کلام کے ذریعے ہوتا ہے، ان میں سے یہ پہلا علم ہے علم عقائد، اسی لیے علم عقائد پر اسی علم کلام کا اطلاق کیا گیا ہے۔
سوال ہوتا ہے کہ جس طرح اس علم کا تعلیم و تعلم کلام کے ذریعے ہوتا ہے، دیگر علوم کا بھی تعلیم و تعلم کلام کے ذریعے ہوتا ہے، پھر دیگر علوم کو علم الکلام کیوں نہیں کہتے؟ اس کا جواب دیا، دیگر علوم کو علم الکلام نہیں کہتے تاکہ امتیاز باقی رہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح اس علم کا تعلیم و تعلم کلام کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر علوم کا بھی تعلیم اور تعلم کلام کے ذریعے ہوتا ہے، پھر دیگر علوم کو علم الکلام کیوں نہیں کہتے؟ تو ثم خص بھی سے اس کا جواب دیا، ایسا اس لیے کرتے ہیں، دیگر علوم کو علم الکلام اس لیے نہیں کہتے تاکہ امتیاز باقی رہے اس علم کا دیگر علوم سے۔ وَلِأَنَّهُ اور اس وجہ سے کہ انما یتحقق کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ علم ثابت ہوتا ہے بحث کرنے کے ساتھ، وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اور جانبین سے تکرار کرنے کے ساتھ، کلام کو گھمانے کے ساتھ، وغیرہ قد یتحقق اور اس کا غیر کبھی ثابت ہوتا ہے، بمطالعۃ الکتب کتابوں کے مطالعہ کے ساتھ، والتأمل اور غور و فکر کرنے کے ساتھ۔ پانچویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ بحث ہو اور جانبین کی طرف سے کثرت تکرار ہو، بار بار اس کا تکرار کیا جائے، اور دیگر علوم بھی بار بار کے تکرار سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ کتابوں کے مطالعہ سے اور غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ علم ایسا ہے کہ جو بار بار کے تکرار اور مباحثہ سے اور کلام سے حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ تو پانچویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم کلام اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کہ کثرت سے مباحثہ ہو، کلام کو جانبین سے گھمایا جائے یعنی کثرت سے تکرار کیا جائے، اور دیگر علوم بھی تکرار سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ کتابوں کے مطالعہ سے اور غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس علم کا نام علم الکلام رکھا گیا۔ وَلِأَنَّهُ اور اس وجہ سے کہ یہ علم اکثر العلوم ان علوم میں سب سے زیادہ ہے، نزاعاً و خلافاً ازرو جھگڑا کرنے کے اور ازرو اختلاف کے، فیشتد افتقارہ الی الکلام پس شدت سے ہے، شدید ہے اس کا محتاج ہونا کلام کی طرف، مع المخالفین مخالفین کے ساتھ، ورہم اور ان پر رد کرنے کے ساتھ۔ اگلی وجہ تسمیہ چھٹی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علوم میں بہت زیادہ نزاع و اختلاف ہے، تو اس میں مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان پر رد کرنے کے لیے کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی وجہ سے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا۔ چھٹی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علم میں بہت زیادہ نزاع اور اختلاف ہے، تو مخالفین پر رد کرنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے کلام کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے اس علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ اور اس لیے کہ یہ لقوت ادلتہ بوجہ اس کے دلائل کے قوی ہونے کے، سارا ہو گیا یہ کأنہ هو الکلام گویا کہ یہی کلام ہے، دون ما عداہ من العلوم نہ کہ اس کے ماں سوا دیگر علوم، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے، للاقوی من الکلامین دو کلاموں میں سے اقوی کلام کے لیے، ھذا هو الکلام یہی وہ کلام ہے۔ ساتویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علم کے دلائل انتہائی قوی ہیں، گویا کہ یہی کلام ہے، دیگر علوم کلام ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ دو بندے بات کر رہے ہوں اور جس کی بات قوی ہو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کلام تو یہی ہے، تو اسی طرح اس کے دلائل بھی انتہائی قوی ہیں، گویا کہ دیگر علوم کے دلائل قوی نہیں ہیں، تو گویا یہی ایک کلام ہے، یہی ایک کلام ہے، اسی وجہ سے اس کا نام پورے علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا۔ تو ساتویں وجہ تسمیہ یہ ہوئی کہ اس کے دلائل انتہائی قوی ہیں، گویا کہ یہی کلام ہے، دیگر علوم کلام ہی نہیں، اسی وجہ سے اس علم کا نام علم الکلام ہے۔ جیسا کہ دو آدمی بات کر رہے ہوں اور جس کی بات قوی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کلام ہی ہے۔ وَلِأَنَّهُ اور اس وجہ سے کہ وہ لِابْتِنَاءِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ بوجہ اس کے مبنی ہونے ادلہ قطعیہ پر، المؤید اکثر الادلۃ السمعیہ کی تائید کی گئی ہے ان میں سے اکثر کی ادلہ نقلیہ کے ساتھ، کان اشد العلوم تأثیرا فی القلب تو یہ ہے علوم میں سب سے زیادہ سخت ازرو اثر کرنے کے دل میں، وتغلغلا فیہ اور ازرو دل میں سرایت کرنے کے، فسمی بالکلام پس اس کا نام کلام رکھا گیا، المشتق من الکلم جو مشتق ہے کلم سے، وہو الجرح اور وہ زخمی کرنا ہے،
وہذا ہوا کلام القدماء، اور یہ متقدمین کا کلام ہے۔ آٹھویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم ادلہ قطعیہ پر مبنی ہے، ان ادلہ قطعیہ میں سے اکثر کی تائید ادلہ نقلیہ سے بھی ہے، تو یہ دل میں سب سے زیادہ اثر کرنے والا ہے اور سرایت کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا۔ کلام بھی مشتق ہے کلمن سے بمعنی زخمی کرنا، گویا کہ دل کو زخمی کرتا ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ آٹھویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ علم ادلہ قطعیہ پر مبنی ہے اور ان میں سے اکثر کی تائید ادلہ نقلیہ سے ہے، تو یہ علوم دل میں بہت زیادہ اثر کرنے والا اور دل میں بہت زیادہ سرایت کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اس پورے علم کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا۔ اور ویسے بھی کلام مشتق ہے کلمن بمعنی زخمی کرنا سے، تو یہ دل کو گویا زخمی کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ ھذا ہوا کلام القدماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کلام کے جس کی بنا ادلہ قطعیہ پر ہے اور ان میں سے اکثر کی تائید ادلہ نقلیہ سے ہے، یہ متقدمین کا علم الکلام ہے کہ وہ فلسفہ کی آمیزش نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے معین کے علم کلام کو علم کلام نقلی بھی کہتے تھے۔